السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں انفو پوائنٹ۔ اگر آپ نے انفو پوائنٹ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز یہی صحیح وقت ہے، سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ دوستو، کرکٹ جینٹل مین گیم ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس گیم کے بہترین لیجنڈز جن ممالک نے پیدا کیے ہیں، پاکستان ان ممالک کی فہرست میں نمایاں ترین ہے۔ عمران خان، وسیم اکرم، وقار یونس، انضمام الحق، جاوید میانداد، شعیب اختر، شاہد افریدی۔ جہاں ان لیجنڈز کی لسٹ طویل ہے، وہیں ایسے بہت سے نام بھی ہیں جن کو ہم نے لیجنڈز بننے سے پہلے ہی نیست و نابود کر دیا۔ دوستو، ہم بات کر رہے ہیں ان ہیرو کی جنہیں ہم نے اور پی سی بی نے اپنی نالائکیوں کی وجہ سے ضائع کر دیا۔ اس ویڈیو میں ہم 5 ایسے لیجنڈز کی لسٹ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ جو پی سی بی کی نالائکیوں کی بھینٹ چڑھ گئے اور پاکستان ان کے بے پناہ ٹیلنٹ، خداداد صلاحیتوں سے محروم رہ گیا۔ نمبر 5، شرجیل خان۔ ناظرین، حیدرآباد سندھ سے تعلق رکھنے والے شرجیل خان کے بے پناہ ٹیلنٹ کا کون معترف نہیں ہے۔ ان کا زبردست سٹرائک ریٹ اور بہترین ایوریج ان کی کلاس کا منہ بولتا ثبوت تھی، مگر بدقسمتی سے یہ پی سی بی کی نالائکیوں کی وجہ سے اسپاٹ فکسنگ کی بھینٹ چڑھ گئے اور پی سی بی نے انہیں 5 سال کے لیے بین کر دیا۔ ہم مانتے ہیں کہ شرجیل خان کو ان کی غلطی کی وجہ سے سزا ملی، مگر یہاں اس بات کا ذکر کرنا نہایت ضروری ہے کہ سارا قصور پلیئرز کا نہیں ہوتا، بلکہ انتظامیہ، بورڈ اور ایڈمنسٹریشن اس کے برابر کے قصوروار ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ کیسز اسپاٹ فکسنگ کے آئی پی ایل میں سامنے آتے ہیں، مگر انڈین کرکٹ بورڈ کبھی اپنے پلیئرز کو سزا تک نہیں دیتا۔ مگر اس بات سے پلیئرز کو کھلی چھٹی نہیں مل جاتی، بلکہ پی سی بی کو ایسے انتظام کرنے چاہیے کہ نئے آنے والے کرکٹرز اس لت سے بچے رہیں۔ ان کی پراپر شعور کلاسز ہونی چاہیے۔ اگر ایسا ہوتا تو آج یہ لیفٹ ہینڈر بیٹسمین اسکواڈ کا حصہ ہوتے اور شارٹ پچ بالز کو باؤنڈری سے باہر پھینک رہے ہوتے۔ نمبر 4، عاصم کمال۔ انہیں صرف 12 ٹیسٹ میچز میں پاکستان کی نمائندگی کا موقع ملا، یا یوں کہہ لیں کہ انہیں صرف 12 ٹیسٹ میچز میں موقع دیا گیا، پھر اس کے بعد انہیں ہمیشہ کے لیے غائب کر دیا گیا۔ ان کے بے پناہ ٹیلنٹ، ناقابل یقین ٹیمپرامنٹ، خوبصورت بیٹنگ سٹائل اور کمال کی فیلڈنگ کے باوجود بھی انہیں دوسرا چانس تک نہیں دیا گیا۔ کارکردگی کی بنا پر ٹیم سے باہر ہونا اور بات ہے، مگر کارکردگی کے باوجود بھی موقع نہ دیا جانا محض پرچی مافیا کا ہی کمال ہے۔ اس بات سے دوسری رائے نہیں کہ عاصم کمال جیسے اور بھی بہت سے ٹیلنٹڈ پلیئرز بھی پی سی بی کی نالائکیوں اور پرچی مافیا کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں۔ اگر عاصم کمال کو موقع دیا جاتا تو یہ آج ایک لیونگ لیجنڈ ہوتے۔ اس بات کے افسوس کے ساتھ ساتھ کہ عاصم کو موقع نہیں دیا گیا، اس بات کا بھی بہت افسوس ہے کہ پرچی مافیا کا بازار ابھی بھی گرم ہے اور بے شمار نیا ٹیلنٹ اس کی بھینٹ چڑھ رہا ہے۔ نمبر 3، شبیر احمد۔ 2003 سے 2005 تک کرکٹ میں شبیر احمد ایک بہت اہم اور نمایاں نام رہا۔ یہ پاکستان کے لیے صرف 10 ٹیسٹ اور 32 او ڈی آئی کھیل پائے اور بدقسمتی سے آئی سی سی کے امتیازی سلوک کی بھینٹ چڑھ گئے۔ خانے وال کے اس ٹیلنٹ کی نپی تولی بالنگ اور بے جان وکٹس پر بھی ان کی طوفانی بالنگ کو کون نظر انداز کر سکتا ہے۔ 6 فٹ 5 انچ کی ہائٹ کی بدولت یہ بڑے بڑے بیٹسمینوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتے تھے۔ ان کی ڈیلیوریز میں ہمیں ان سوئنگ، آؤٹ سوئنگ اور ریورس سوئنگ کا خوبصورت امتزاج نظر آتا تھا، مگر بدقسمتی سے خانے وال کا یہ سپر سٹار آئی سی سی کے گھٹیا پن کا شکار ہو گیا اور انہیں غیر قانونی ایکشن کی وجہ سے 1 سال کے لیے بین کر دیا گیا اور 1 سال کی مسلسل سزا کاٹنے کے بعد بھی انہیں پی سی بی نے لفٹ تک نہیں کرائی۔ یوں ان کا ٹیلنٹ آئی سی سی اور پی سی بی کی مشترکہ کاوشوں سے نیست و نابود ہو گیا۔ نمبر 2، محمد آصف۔ دوستو، اگر تاریخ میں نئی بال کے ساتھ بیٹسمینوں کو تکنی کا ناچ نچانے والے بالرز کی لسٹ بنائی جائے تو اس میں سب سے اوپر نام محمد آصف کا ہوگا۔ یہ ان سوئنگ اور آؤٹ سوئنگ میں جو مہارت رکھتے تھے وہ آج بھی یاد کر کے دل خون کے آنسو روتا ہے۔ شیخوپورہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے محمد آصف کو اللہ تعالیٰ نے جو کرکٹ کی دانائی اور قابلیت عطا کی تھی، اسے آج بھی یاد کر کے لیجنڈز یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش آصف پر یہ بین نہ لگتا۔ ان کی پیس تو محض 130 کی تھی، مگر بال زمین پر پڑنے کے بعد گولی کی رفتار سے اندر آتی تھی، جس سے پیٹرسن، گرہم سمتھ، رکی پونٹنگ،
संगाकारा और याक कैलिस जैसे अजीम बैट्समैन भी खेलने से कासिर थे। मेरे ख्याल में मोहम्मद आसिफ को खोकर जो नुकसान पीसीबी और पाकिस्तान को उठाना पड़ा वो किसी दूसरे बॉलर के जाने से नहीं हुआ। बेशक बदकिस्मती से आसिफ ने खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारा था और चंद पैसों के एवज अपनी काबिलियत और कैरियर को बेच डाला, मगर अफसोस के एक दफा फिर पीसीबी ने मोहम्मद आसिफ और दीगर प्लेयर्स के केसेस को सही तरह से टैकल ही नहीं किया, जिसकी वजह से उन्हें 10 साल के लिए गैर मुंसिफाना बैन कर दिया गया। मगर यहाँ एक दफा फिर इम्तियाजी सलूक रवा रखा गया, क्योंकि पीसीबी ने इसी स्पॉट फिक्सिंग केस में मुलव्वस मोहम्मद आमिर पर तो वापसी के दरवाजे खोल दिए, मगर सुलेमान बट और मोहम्मद आसिफ पर नहीं खोले गए। मोहम्मद आसिफ की क्रिकेट अभी चंद साल बाकी है, मगर पीसीबी अपने इम्तियाजी सलूक से बाज आ जाए तब। मोहम्मद आसिफ 22 टेस्ट और 38 वनडे मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं और टेस्ट में इनकी एवरेज 23 है, जो इनकी क्लास और काबिलियत का मुंह बोलता सबूत है। नंबर 1, फवाद आलम। दोस्तों, कराची के 33 साला फवाद आलम भी अपनी बेपनाह काबिलियत, टैलेंट और कारकर्दगी के बावजूद भी पीसीबी और सिलेक्टर्स की नाइंसाफियों की भीड़ चढ़ रहे हैं, क्योंकि बाकी वेस्टेड टैलेंट की तरह इनके पास भी कारकर्दगी तो है मगर पर्ची नहीं है। फवाद आलम का डोमेस्टिक कैरियर अगर उठाकर देखा जाए तो ये नाकाबिले यकीन तौर पर दुनिया के 50 बेहतरीन औसत रखने वाले वाहिद पाकिस्तानी हैं और इस लिस्ट में ये अकेले ही पाकिस्तानी प्लेयर हैं। डोमेस्टिक कैरियर में इनका रन्स एवरेज 55 का है और ये 27 सेंचुरीज और 57 निस्फ सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं। यही नहीं, उन्होंने अपने पहले टेस्ट मैच में 168 रन्स का स्कोर किया था, बावजूद इसके कि इनका टेस्ट और वनडे में रन्स औसत 40 से ऊपर का है, मगर फिर भी पीसीबी की नाइंसाफियों का सिलसिला अब तक इन पर जारी है। यही नहीं, इन्हें जब भी टीम में मौका दिया गया उन्होंने परफॉर्म किया, मगर अफसोस के पर्ची ना होने की वजह से बेहतर कारकर्दगी और औसत के बावजूद ये अभी तक पीसीबी और सिलेक्टर्स की जानब आस लगाए बैठे हैं। इनकी उम्र अभी 33 है और इनकी क्रिकेट चंद साल अभी बाकी है, मगर इनके जो साल ज़ाय कर दिए गए उनका कौन जिम्मेदार है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो बराह करम लाइक के बटन पे क्लिक करना मत भूलें और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस सिर्फ आपके लिए लेकर आते हैं। हमारा फेसबुक का पेज भी लाइक कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।